زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبروه تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر عید سعید کے موقع پر ہم یہاں جمع ہیں. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن کا خاص وظیفہ بلند آواز سے ہمارے ساتھ مل کر اسے دہرائیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے دن کو نسبت اللہ کے نبی خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اور آج کے دن کو نسبت حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ اسی نسبت کو زندہ رکھتے ہوئے، اسی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال بقرہ عید منائی جاتی ہے، ہر سال یوم النحر کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک تو وہ یاد ہے، ایک تو وہ نسبت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کو باقی رکھا، اور آج کے دن ہمارے لیے آپ نے خاص طور پر عید کا دن منتخب فرمایا۔ اس وجہ سے آج کے دن تمام دنیا کے مسلمان یوم النحر کی حیثیت سے مناتے ہیں۔ آج کے دن کو نسبت حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے کیوں کر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آج کے دن ایک خاص آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو آزمایا، اور اپنی ہی توفیق سے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کو اس آزمائش پر سرخ رو فرمایا۔ اور آج کے دن خاص طور پر اللہ نے اپنے ذبیح حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا، آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور اپنے ہی کرم سے، اپنے ہی فضل سے پھر اس آزمائش پر ثابت قدمی عطا فرمائی اور سرخ رو فرمایا، جو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں۔ اور آج کے دن یہی موضوع ہر خطبے میں ہے، ہر منبر میں ہے، ہر خطیب کی زبان پر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دن کو نسبت حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہے، یعنی آج کے دن کو خاص نسبت ایک اللہ کے نبی حضرت خلیل سے ہے کہ اللہ نے آپ کو آزمایا اور آزمائش پر سرخ روئی عطا فرمائی، اور دوسری نسبت آج کے دن کو اللہ حضرت ذبیح حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام سے ہے۔ اللہ نے آپ کو آزمایا، ذبح کی صورت میں آزمایا، اور پھر ثابت قدمی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آزمائشوں پر ثابت قدمی دینا بھی اللہ کے فضل سے ہے۔ تو اللہ نے آزمایا اور ثابت قدمی بھی دی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی آزمایا اور اپنی طرف سے ثابت قدمی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اکثر و بیشتر سنتے ہیں۔ آج انہی کے ذکر کے ساتھ حضرت جبریل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر سنیں گے۔ تینوں کا ذکر ایک ساتھ ہو جائے گا، تینوں کی آزمائش کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور آج جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ مقصد تو ذکر ہے نا۔ حضرت امام بدر الدین العینی الحنفی رحمہ اللہ نے شہرۂ آفاق کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، صحیح بخاری کی آج کے دن تک سب سے مستند اور سب سے ضخیم شرح لکھنے والے ہیں حضرت بدر الدین العینی الحنفی رحمہ اللہ۔ حنفیوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں اور احادیث کی شرح لکھنے میں بہت کم کام کیا ہے، لیکن کم کام ہی اتنا جاندار کیا ہے، اتنا زبردست کیا ہے کہ وہ کم کام بھی بہت 100 کے کاموں پر بھاری ہے۔ جو ہم احناف ہیں نا، حنفی علماء نے قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اور احادیث کی شرح لکھنے میں بھی ایسا کام نہیں کیا جیسے شوافی نے کام کیا ہے۔ شوافی علماء نے قرآن کی تفسیر، احادیث کی شرح لکھنے میں بہت کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے، جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو حنفی علماء میں علامہ بدر الدین العینی الحنفی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح لکھی۔ آج کے دن تک بخاری کی شرح بلا مبالغہ سینکڑوں لکھی گئیں، اور مشہور
درجنوں بخاری کی شروحات ہیں، لیکن جو نام علامہ بدر الدین العینی الحنفی رحمہ اللہ کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ 25 جلدوں پہ آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی، آج کے دن تک اتنی ضخیم شرح کسی نے نہیں لکھی، ایسی مستند اور معتمد علیہ شرح۔ تو آپ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تمہاری بھی کبھی آزمائش ہوئی؟ تمہیں بھی کبھی کوئی آزمائش کا سامنا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھی آزمایا اور مجھے بھی اپنے فضل سے آزمائشوں پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ وہ کون سے مواقع تھے؟ فرمایا 4 مواقع پر میرے لیے بہت ہی دشواری تھی، میرے لیے 4 مواقع انتہائی اہم امتحان کے مواقع تھے، انتہائی آزمائشوں کے مواقع تھے، وہ 4 موقع تھے۔ آپ نے فرمایا وہ 4 مواقع کیا تھے؟ فرمایا سب سے پہلا موقع تھا جب حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے بغیر کپڑے میں، ان کے کپڑے تو اتار لیے تھے نا، کپڑے اتار کے ایک اندھے کنویں میں، ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ والد گرامی ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے، اگر یہ ہمارے درمیان سے ہٹ جائے تو پھر ان کی محبتوں کا مرکز ہم بن جائیں گے، صرف اس وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائیوں نے انہیں بے لباس کیا اور بے لباس کرنے کے بعد اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت میں جنت میں تھا، اللہ نے فرمایا جبریل جنت چھوڑو اور جلدی میرے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو پہنچو، جنت سے ایک بہترین خوبصورت حلہ لے جاؤ، ایک لباس لے جاؤ اور وہ لباس انہیں پہناؤ، اور کنویں کے تہ تک پہنچنے سے پہلے ایک تخت لا کر کنویں کے نیچے رکھ دو، تاکہ میرا نبی جب کنویں کے اندر جائے تو اس کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ فرماتے ہیں ابھی انہوں نے کنویں کے اندر کا آدھا سفر طے کر لیا تھا، جب رب کی بارگاہ سے مجھے حکم ہوا میں جنت گیا، وہاں سے ایک جنتی حلہ لیا، وہاں جنتی تخت لیا، وہاں سے پھر کنویں تک پہنچا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے کنویں کے اندر داخل ہونے سے پہلے، کنویں کے تہ تک پہنچنے سے پہلے میں نے تخت ان کے نیچے رکھ دیا، تاکہ ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ ہو، تاکہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میری آزمائش تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنی پوری قوت استعمال کی، اور پوری قوت و طاقت استعمال کر کے ایک لمحے کے اندر یہ سارے کام میں نے نمٹا لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے امتحان تھا، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی میں اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ تو ایک موقع تھا، دوسرا کون سا موقع تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا موقع تھا جب اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ فرمایا کہ جب نمرود کی مخالفت ہوئی تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے بنائے ہوئے جتنے پتھر کے بت تھے سب توڑ دیے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ یہ ہماری خداؤں کا دشمن ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو نیست و نابود کیا، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسے زندہ جلا دیا جائے۔ تو اب کہتے ہیں اس نے ایک بہت بڑی آگ روشن کی، جس آگ کی روشنی اور جس کی تپش کی کوئی مثال نہیں ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا اتنی بڑی اور اتنی اونچی اور ایسی دہکتی ہوئی آگ تھی، 3 میل دور سے اس کی حدت و شدت محسوس ہوتی تھی، 3 میل دور سے اس کی تپش محسوس ہوتی تھی۔ تو اب اس کے قریب کون جائے ڈالنے کے لیے؟ تو
نمرود نے ایک خلیل نما چیز بنائی جسے منجنیق کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں قلعوں کو فتح کرنے کے لیے وہ منجنیق بنائی جاتی تھی، جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے قلعوں کے دیواروں پر مارے جاتے تھے۔ تو یہ اس سے بھی پہلے، سب سے پہلے منجنیق کو ایجاد کرنے والا نمرود ہی ہے۔ تو اس نے بنایا، اور بنانے کے بعد یہ خلیل جیسی ایک چیز ہوتی ہے جس میں آگے جانے کی قوت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نمرود نے وہ منجنیق تیار کیے اور دور سے 3 میل دور سے اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا۔ ابھی آپ نے آدھا رستہ طے کر لیا تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل امین سے حکم دیا، جبریل سدرہ چھوڑو اور جلدی پہنچو اور میرے خلیل کے آگ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آگ کو شدتوں سے محفوظ کر دو اور گلزار کر دو، اسے ٹھنڈی کر دو، اپنے پر مار کر اس آگ کو ٹھنڈی کر دو۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، یہ میرے لیے انتہائی امتحان کی گھڑی تھی کہ چند لمحے ہیں اور انہی چند لمحوں میں میں نے عرش سے نیچے تک کا سفر کرنا ہے، آگ کے قریب پہنچنا ہے، آگ کو معمور کرنا ہے، گلزار میں تبدیل کرنا ہے اور اللہ کے خلیل کے لیے آگ کو رہنے کی جگہ بنا دینا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ مسافت طے کی اور طے کرنے کے بعد اللہ کے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے آگ کو گلزار کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے خلیل جب آگ میں داخل ہوئے تو میں نے اپنے پروں میں لے کر انہیں تخت پر بٹھا دیا۔ فرمایا یہ میرے لیے انتہائی آزمائش کن مرحلہ تھا، یہ وہ دوسرا موقع تھا جس موقع پر میں نے اپنی پوری طاقت لگائی، اپنا پورا جان لگایا، حتیٰ کہ یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تھی اور اس آزمائش پر ثابت قدمی بھی اللہ نے مجھے عطا کی، اس آزمائش پر سرخ روئی بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تو دوسرا موقع ہو گیا، تیسرا کون سا موقع تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا موقع وہ تھا کہ جب غزوہ احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے، دندان کا ایک کونا شہید ہوا جس سے آپ کے منہ کے اندر کا کچھ حصہ زخمی ہو گیا، آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے اور خون نکلنے لگا، خون ابھی زمین میں گرنے ہی والا تھا، میں سدرہ پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑو اور جلدی کرو اور میرے حبیب کے خون کو زمین میں گرنے سے پہلے آسمان میں پھیلا دو، اس لیے کہ اگر میرے حبیب کا خون کا ایک قطرہ زمین میں گر گیا تو زمین کو اتنا دکھ ہوگا کہ پھر کوئی سبزہ نہیں اگے گا، کوئی سبزہ نہیں اگے گا، کوئی میٹھا پھل نہیں کھا پائے گا۔ لہذا میرے حبیب کے خون، اس لیے کہ یہ تو ظالمانہ خون ہے نا، اس خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اسے آسمان میں ہواؤں میں فضاؤں میں پھیلا دو۔ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں سدرہ میں تھا اور خون نے اپنا آدھا سفر طے کر لیا تھا، اب گرنے ہی والا تھا، میں نے اپنی پوری طاقت لگائی، میں نے اپنا پورا زور لگایا، حتیٰ کہ میں اس خون تک پہنچ گیا اور زمین میں گرنے سے پہلے میں نے اسی فضاؤں میں بکھیر دیا۔ تو فرمائے یہ تیسری آزمائش تھی، یہ تیسرا موقع تھا کہ جب اللہ نے مجھے آزمایا اور میں اس آزمائش میں پورا ہوا، میں اس آزمائش میں پورا اترا۔ تو پھر رسول اللہ نے پوچھا وہ چوتھا موقع کیا تھا؟ فرمایا چوتھا موقع وہ تھا کہ جب اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا رہا تھا، یہ چوتھا موقع تھا کہ جب بیٹے کو، باپ نے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اب تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بیٹا بھی ہیلا سازی کرنے والا نہیں تھا، ورنہ اگر ایسے ویسے بیٹے ہوتے تو وہ سینکڑوں ہیلے سازی کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا۔ وہ بیٹے بھی جانتے تھے کہ یہ میرے والد کی طرف سے آزمائش ہے اور میرے رب کی طرف سے میرے لیے بھی وفاداری کی آزمائش ہے، اور اس آزمائشوں سے بھاگنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ لہذا جب یہ آزمائش، یہ معاملہ رب کی جانب سے میرے لیے ہے تو وہی اپنے فضل سے اس آزمائش میں سرخ روئی عطا فرمائے گا۔
تو عرض کرنے لگے بابا جان آپ کے رب نے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابتی افعل، اے میرے والد گرامی، اے میرے بابا جان، آپ وہ کام کیجئے جس کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے بیٹے، باپ کے لیے اگر بیٹا ہو تو تجھ جیسا ہی ہونا چاہیے۔ جو باپ کے لیے رب کی بارگاہ میں فرما برداری کے کاموں میں ایسا مددگار ہے کہ اس کے سارے کام خود بخود آسان ہو رہے ہیں۔ بیٹا تو باپ کے لیے بازو ہوتا ہے نا، بیٹے جو ہیں نا وہ باپ کے لیے بازو کی طرح ہیں۔ باپ زندگی بھر اپنے بیٹے کو، بالخصوص بیٹوں کو، اسی وجہ سے پالتا ہے کہ جب میرا وقت آئے گا تو میرے بیٹے میرا ساتھ دیں گے، میرا بازو بنیں گے۔ باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹا میرے سامنے میرے ساتھ چلے اور یہ کہے کہ والد، بابا جان، ابو جان، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کے کان زندگی بھر یہی سننے کے لیے ترستے ہیں کہ بیٹے کسی دن یہ کہہ دیں کہ اب آپ ضعیف ہو گئے، اب میں توانا ہو گیا ہوں، میں طاقتور ہو گیا ہوں، زندگی بھر آپ نے ہمیں پالا، اب آپ گھر میں آرام کریں، اب آپ کچھ آرام کریں، آسودگی کی زندگی گزاریں، میرے لیے کافی ہے، میں یہ کام کروں گا، میں اب آپ کو کھلاؤں گا، میں اب آپ کے لیے دوا کا انتظام کروں گا۔ ہر بیٹوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جیسے باپ کی زندگی کی تصویر ہے، ویسے ہی اللہ کے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اولاد کے لیے نمونہ ہے کہ بیٹا ہو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، جو باپ کے لیے زندگی میں بھی مدد کا باعث بنے اور اخروی تمام کاموں میں باپ کے لیے مدد کا باعث بنے۔ تو بیٹے نے کہا، اور پھر جب یہ مشورہ ہو گیا، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو لے کر چلے، مینا میں پہنچے۔ مینا کا معنی یہ ہوتا ہے خون گرنے کی جگہ، تو وہ مینا میں حجاج بھی پہنچتے ہیں نا، وہاں قربانی کرتے ہیں، تو مینا میں قربانی کرنے کی یادگار یہی ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پہنچے ایک پہاڑ کے دامن میں۔ آج بھی جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لٹایا تھا، وہ جگہ آج بھی قائم ہے، ایک پیلر لگا ہوا ہے، جو حجاج جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ بحمداللہ ہم نے بھی اس جگہ کی زیارت کی ہے، تو پہاڑ کے دامن میں ہے۔ تو وہاں آپ گئے، اپنے بیٹے کو جب لٹانے لگے چھری چلانے کے لیے، بیٹے نے کہا کہ میری چند باتیں ہیں وہ آپ اس پر عمل کر لیجئے، آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی۔ مجھے پیٹھ کے پر، مجھے منہ کے بل لٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور مجھے ذبح کرتے ہوئے آپ میری آنکھوں کی طرف دیکھ لیں، میرے چہرے کی طرف دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت جاگ اٹھے اور آپ اپنی نیت سے پھر جائیں، یا آپ کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہ کریں، آپ مجھے منہ کے بل لٹائیں گے تو میں بھی آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا اور آپ بھی مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنے میں میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پلٹنے کی وجہ سے، تڑپنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرا چہرہ دوبارہ آپ کی طرف آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ رک جائے، لہذا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ یہ بھی وہی موقع تھا، آپ نے پھر اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنے والد کا کس قدر مددگار ہو، تم اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنے والد کے کیسے مددگار ہوئے ہو۔ بے شک اگر اولاد ہو تو ایسی اولاد ہونی چاہیے، بیٹا اگر ہو تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر اب آپ نے لٹایا، اب آپ ذبح کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں تو چھری چلتی نہیں ہے، اور پھر آپ نے غصے میں آ کر جب چھری کو ایک چٹان پر پھینکی تو چٹان دو ٹکڑا ہو گیا، وہ ایسی تیز چھری تھی۔ تو آپ نے پھر چھری کو لیا اور چھری کو لے کر آپ نے غصے سے کہا کہ تو چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری سے آواز آئی، اللہ الخلیل الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی،
خلیل مجھے حکم دیتا ہے چلنے کا اور جلیل مجھے منع کرتا ہے رک جانے کا، میں کس کی بات مانوں؟ خلیل کہتا ہے کہ تو چل جا اور جلیل کہتا ہے کہ خبردار تو نہ چلنا۔ تو کہتے ہیں پھر آپ نے پٹی باندھی اور جب چلانے لگے تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، آپ ابھی گلے پر چھری چلا ہی رہے تھے، حضرت جبریل امین کو حکم ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑو، جنت میں جاؤ، ایک خوبصورت مینڈھا آج ہی کے دن کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ لو اور گلے میں چھری چلنے سے پہلے حضرت خلیل کے پاس اس مینڈھے کو پہنچا دو، تاکہ وہ اسماعیل اپنے بیٹے کے بدلے میں اس مینڈھے کو ذبح کریں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے چوتھی آزمائش تھی، انتہائی اہم آزمائش تھی، انتہائی، ابھی چھری نے اپنا آدھا سفر طے کر لیا تھا، میں سدرہ سے جنت گیا، جنت سے میں نے وہ مینڈھا لیا اور انتہائی سرعت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہاں تک پہنچا، ابھی میں چھری چلا، ابھی اللہ کے خلیل چھری چلانے ہی والے تھے، تھوڑی دور تک ہی پہنچے، دور سے ہی اپنی توجہ ان کی طرف کرتے ہوئے حضرت جبریل امین نے فرمایا، پکارا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جیسے ہی ویرانے میں تنہائی میں اللہ کا پیغام، اللہ کی آواز آئی، چھری رکھ دی اور فوراً توجہ کی اس طرف، تو دیکھتے ہیں جبریل امین آ رہے ہیں، جبریل امین مینڈھا لے کر آ رہے ہیں، تو دیکھے اور فوراً سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے آزمائشوں پر ثابت قدمی عطا فرمائی، تو پھر اس کے جواب میں کہنے لگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک اللہ کے خلیل نے کہا اب جب یہ مکالمے ہو رہے ہیں، چھری چلنا رک گیا اور یہ آوازیں سنی، تو حضرت ذبی حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب پلٹ کر دیکھا تو جبریل امین بھی ہیں، والد بھی ہیں، تو پھر سمجھ گئے اللہ نے مجھے بھی آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرما دی، تو پھر کہنے لگے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ سارے جملے ایک جگہ جمع کر دیے گئے، اور آج کے دن ہمارے لیے ان جملوں سے بہتر کوئی جملے نہیں ہے، ان کلمات سے بہتر کوئی کلمات نہیں ہے، اس لیے کہ اس ایک کلمے میں 3 آزمائشوں کی یاد ہے، حضرت خلیل، حضرت اسماعیل اور حضرت جبریل امین، ان تینوں کی آزمائش ہے۔ آج کے دن تینوں نے اپنی آزمائشوں پر ثابت قدمی دی، تینوں نے اپنے آزمائشوں کو پورا کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں سرخ روح ہوئے، اس وجہ سے آج کے دن ہم ان کی یاد مناتے، اور بالخصوص اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد مناتے اور اس طرح کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر و فکر کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ اب 2 ہی لفظ ہیں میرے پاس اور چند ایک دو منٹ ہیں، اب ان 2 لفظوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس میرا پیغام یہ ہے، جن کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے وہ کوشش کریں کہ ان کے اڑوس پڑوس میں آج کے دن دال سبزی نہ بنے۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی، چھوٹی سی بات ہے، 2 لفظوں میں ہے نا، لیکن اگر آپ اس کی کوشش کر لیں، آپ کے گھر میں قربانی ہو اور آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی دال سبزی بنے، آپ کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے۔ جن کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں گوشت بعد میں تقسیم کریں، پہلے اڑوس پڑوس میں گوشت تقسیم کریں، ان کا حق رشتہ داروں سے زیادہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا تو دادا تائے بعد میں آئیں گے، پڑوسی پہلے آتا ہے، اسی وجہ سے پڑوسیوں کا حق ان سے پہلے رکھا گیا ہے۔ تو آج کے دن میرا چھوٹا سا پیغام ہے، کوشش کیجئے ہر ایک کے ساتھ محبت و اخلاص کا برتاؤ کیجئے، اور جن کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے وہ اس بات کا تہیہ کریں کہ آج کے دن میرے پڑوس میں کسی کے گھر میں دال سبزی نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں ہمیشہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب 1 منٹ ہے، اس میں نیت بھی کر لیں گے۔